مرده بودم زنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم به نسیم نگاه تو من دولت پا بگو مرده بودم زنده شدم لا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جد الحسنين سيدي شباب أهل الجنة سيما بقية الله الأعظم في الأرضين الحجة ابن الحسن أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لقتل الحسين حرارة لا تبرد ابدا صلوات بھیجے محمد والے محمد پر اللہم صلی اللہ محمد آئے اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں اور مولا امام زمانہ کی دعا سب ساتھ میں مل کر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد درود و سلام ہو پاک آل طاہر اور آل یاسین پر درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر عزیزوں جو موضوع کی گفتگو چل رہی تھی عزاداری اور ہماری ذمہ داریاں کہ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے پیغمبر اعظم کی کہ انا لقتل الحسین حرارۃ لا تبرد ابدا بے شک امام حسین کا قتل ہونا امام حسین کی شہادت یہ ایک ایسی گرمی ہے کہ جو قیامت تک مومنین کے دلوں سے یہ کم نہیں ہو سکتی انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المومن لا تبرد ابدا کہ رہتی دنیا تک جب تک یہ دنیا قائم ہے اور جو انسانیت پسند انسان ہے کسی بھی مذہب میں ہو کسی بھی فرقے میں ہو جو انسانیت پسند لوگ ہیں کہ جیسا کہ بڑے بڑے مفکرین نے کہا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بڑے بڑے لیڈران نے کہا کہ ہم نے سبق لیا ہے ہم نے درس لیا ہے امام حسین علیہ السلام سے بڑے بڑے لوگ انقلاب لانے والے دنیا میں کہ ہر کسی کا یہی نظریہ رہا کہ ہم نے کربلا والوں سے یہ سیکھا ہے
اور مولا امام حسین علیہ السلام سے ہم نے یہ سیکھا ہے۔ یہ رہتی دنیا تک ایک آئیڈیل، ایک نمونہ رہے گا۔ جب تک دنیا قائم ہے، جب تک دنیا ہے، تب تک یہ چیز باقی رہے گی۔ اور آج بھی بہرحال اس نقش قدم پر مولا حسین کے آج بھی لوگ چل رہے ہیں، آج بھی چل رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں بہت سے انقلاب جو آئے ہیں، اور اس دور آخر میں وہ امام حسین علیہ السلام کے بہرحال اس طرف جو ہے امام حسین کی طرف سے یہ لیا گیا ہے، آقا حسین کی طرف سے۔ مولا امام حسین علیہ السلام یہ وہ ذات والا ہے کہ جس نے اپنے پورے خاندان کو سرزمین کربلا پر اس دین کی حفاظت کے لیے اس جگہ پر قربان کر دیا۔ آج جو ہم اس وقت فرش عزا بچھائے ہیں، آج ہم اور آپ اس وقت جو جگہ جگہ پہ حسینیے، امام بارگاہ ہے، تکیے، عاشور خانے سجائے ہیں، یہ یاد ہے اسی کربلا کی، یاد ہے مقصد حسینی کی، یاد ہے عزم حسینی کی، اور ہم اپنی ذمہ داری کو جو ہے نبھا رہے ہیں کہ جو حق ہے لیکن اس طرح سے ہم کو اس کو نبھانا ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام آقا کی زیارت کے لیے بھی جیسا کہا گیا ہے کہ مولا حسین کی زیارت پہ ہر قدم پر ایک حج ایک عمرہ، بعض روایتوں میں ہے 70 حج 70 عمرہ کا ثواب، 70 شہیدوں کے ثواب، یعنی الگ مختلف روایتیں نقل کی گئی ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ اللہ نے اس عظیم قربانی کا صلہ دیا ہے امام حسین علیہ السلام کو کہ ایک زمینوں میں ایک واحد زمین ایسی ہے، چند جگہیں معصوموں میں ایک ایسے معصوم ہیں کہ جن کے یہاں نماز کامل ہے، 4 جگہ ہیں کہ جہاں پر نماز انسان کی کامل ہے، پوری ہے، اسے اختیار ہے کہ وہاں چاہے قاصر پڑھے یا کامل، افضل ہو وہاں پر کامل پڑھنا، پوری نماز کا پڑھنا ہے۔ مکہ، حرم رسول، مسجد کوفہ اور حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر ذریعہ مقدس سے، قبر مطہر سے تقریباً 40 ذرا یعنی لگ بھگ 11 میٹر تقریباً بنتا ہے کہ 40 ذرا چاروں طرف قبر امام حسین علیہ السلام سے جہاں تک بنتا اس کے درمیان نماز وہاں پر کامل ہے۔ سارے معصوم موجود ہیں اور معصوم، لیکن خداوند عالم نے اور کسی معصوم کو یہ رتبہ نہ دیا جو امام حسین علیہ السلام۔ ہر معصوم کی ایک الگ الگ خاصیت امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم مطہر کے اندر نماز کا پڑھنا یہ کسی اور معصوم کے لیے نہیں ملتا ہے۔ مولا امیر کائنات خود آپ کے والد ہیں لیکن ان کے حرم میں یہ نہیں ہے، اور دیگر معصومین، لیکن ان کے ہاں یہ چیز نہیں ملتی۔ امام حسین علیہ السلام نے، میرے آقا نے جو عظیم قربانی یہ دی ہے کہ اپنے گھر کے جوانوں سے لے کر بچوں سے لے کر بوڑھوں تک کو جو ہے اس مشن کے لیے وہاں پر قربان کیا ہے۔ یہ اسلام کا درخت جس وقت کمزور پڑ رہا تھا اور اس درخت اسلام میں جب خون کی ضرورت پڑی تو اپنی آل کا خون اور خود اپنا خون اس کے اندر جو ہے شامل کیا ہے مولا حسین نے۔ یہ اسلام کا درخت جس وقت کمزور پڑ رہا تھا تو اس کی جڑوں میں اپنے اصغر کے گلے کا خون بھی امام حسین علیہ السلام نے اس میں شامل کیا۔ یہ اسلام کا دل جس وقت کمزور پڑ رہا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے جوان فرزند اکبر کے کلیجے کو بھی وہاں پر دے دیا۔ یہ اسلام کا درخت جس وقت کمزور پڑ رہا تھا اور جس وقت اسے ہوائیں اڑا لے جا رہی تھیں، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن کی چادر سے سایہ کیا،
بہت عظیم قربانی دی ہے۔ آج ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں کہ جب ہم عزائے حسین کے لیے جائیں، مولا حسین کی عزاداری کے لیے جائیں، تو اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر واقعاً ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائیں کہ یہ قوم، اس قوم کو آخر کیا ہو گیا ہے، اس قوم پر کون سی مصیبت آن پڑی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارے سیاہ نظر آ رہے ہیں، سارے گھر، ساری گلیاں، سارے چھت۔ کم سے کم اگر عزاداری پر پابندی لگے تو ہماری چھتوں پر سے تو کوئی آ کر پرچم کو تو نہ اتارے گا۔ ایک سیاہ پرچم اپنے دروازوں پر ہر کوئی لگا دے، دنیا میں کہیں بھی ہو۔ اگر پرچم لگانے کی اجازت نہیں ہے تو کوئی ایسی چیز لگا دے، اسٹیکر بنا لے، کوئی اور چیز بنا لے، یا حسین کا کسی اس طرح کی چیز کی جو اپنے گھروں کے اوپر وہاں پہ لگا دے۔ انسان اپنے جس جگہ رہتے ہیں، جس منطقے میں ہیں، اس جگہ پر پرچم اگر لگائے جا سکتے ہیں تو وہاں پر پرچم امام حسین کو بلند کیا جائے، کیونکہ اس عزاداری کے ضامن خود امام زمانہ ہیں۔ یہ نہ کبھی رکی ہے اور نہ کبھی رکے گی۔ گولیاں چلی پھر بھی یہ عزاداری ہوئی، بم پھٹے پھر بھی یہ عزاداری ہوئی ہے، جس طرح کی بھی مصیبتیں آئیں لیکن پھر بھی یہ عزاداری ہوئی، یعنی کسی وقت بھی عزا امام حسین نہیں رکی ہے۔ آقا کی عزا اسی طرح سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے، بلکہ ہر سال بڑھ چڑھ کے ہوتی رہی ہے۔ اس سال کچھ پابندیاں مریضی بیماری کی وجہ سے عائد ہوئی ہیں، کیا یہ عزا رک گئی؟ نہیں، یہ عزا ویسے ہی چل رہی ہے الحمدللہ۔ مقصد امام حسین علیہ السلام اگر ہمارے دلوں میں ہے تو کبھی بھی امام حسین اسلام کی یہ شہادت کی گرمی ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتی ہے۔ اور جس زمانے کا بھی ظالم و جابر و متکبر انسان کیوں نہ ہو، اس کے سامنے اسی مقصد کو لے کر ہم ہمیشہ کھڑے ہو جائیں۔ امام حسین کی صدا تنہا جو روز عاشور بلند ہوئی تھی، فقط کربلا کے لیے نہیں تھی کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی مجھ حسین کی مدد کرنے والا، ہے کوئی مجھ حسین کی نصرت کرنے والا۔ یہ آواز اس وقت سے بلند ہوئی اور آج تک یہ آواز ابھی تک ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے۔ یہ آواز ویسے ہی بلند ہے، آواز اسی طریقے سے ہے، یعنی ہے کوئی میرے مشن کے لیے کھڑا ہونے والا، ہے کوئی میرے عزم کے لیے تیار ہونے والا، آج بھی وہ صدا اسی طریقے سے گونج رہی ہے کہ آج بھی الحمدللہ بہت سے لوگوں نے اس عزم حسینی کو، اس پرچم حسینی کو اٹھایا ہے اور آج بھی کھڑے ہوئے ہیں لوگ۔ ہماری ماں اور بہنوں کی بھی ذمہ داریاں، خاص طور سے ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ اپنے بچوں کو ان ایام اعزاء میں جتنا زیادہ ہو سکے اپنے چھوٹے بچوں کو سمجھایا جائے، اپنے بچوں کو مقصد حسینی ان کو افہام و تفہیم کرایا جائے۔ ہمارے بزرگوں کو بھی بچوں کو بٹھا کر اپنے گھروں پہ ان کو سمجھائیں کہ کبھی کبھی بچے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے جو ہم عزا منا رہے ہیں، یہ محرم کیا ہے، انہیں نہیں معلوم ہے، ان کو بیٹھال کر سمجھایا جائے۔ یہ بھی ثواب ہے، عظیم ثواب ہے، یہ عظیم ثواب ہے۔ یہ میرے عزیزوں، زمانہ کتنی بھی مشکلات میں کیوں نہ آ جائے، اگر دامن اہل بیت ہمارے ساتھ ہے تو ہماری کشتیاں ہمیشہ پار ہوتی رہیں گی، ہماری کشتیاں ہمیشہ نجات کے لیے آگے بڑھتی رہیں گی۔ اگر یہ حسین اور آل رسول، اگر ان کے دامن کو ہم اپنے ہاتھوں میں لے لیں تو دنیا میں کتنی بھی مشکلات کیوں نہ آ جائیں، کتنی بھی مصیبتیں کیوں نہ آ جائیں، سب خود بخود آٹومیٹک برطرف ہوتی چلی جائیں گی۔ امام حسین علیہ السلام کے ہر قدم پہ جو ان کے لیے اٹھے، اگر زیارت حسین کے لیے جایا جائے، کتنا عظیم ثواب ہے۔ ہر عزا خانے میں، ہر حسینیے میں، جہاں بھی مجلسوں کے لیے جائے، پروردگار عالم ہر قدم پر اس کو اتنا اجر عنایت کرتا ہے۔ دلیل کے طور پر ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے، علامہ بحر العلوم کے لیے بھی نقل کیا جاتا ہے، علامہ حلی کے لیے بھی نقل کیا جاتا ہے۔ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ
علامہ جا رہے تھے زیارت کے لیے. ایک روایت کے مطابق ہے کہ سامرہ زیارت کے لیے جا رہے تھے، اور ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ کربلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے تھے. پیدل چلتے ہوئے آقا حسین کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، مولا حسین کی زیارت کے لیے. راستے میں ایک بہت ہی وجیح چہرہ، نورانی چہرہ ایک شخص ان کے ہمراہ ہوا علامہ کے، اور کہتا ہے کہ کیا ممکن ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہمراہ سفر ہو سکوں؟ تو انہوں نے کہا بسم اللہ، سفر بھی بات کرتے ہوئے یہ کٹ جائے گا. بہرحال بات ہوتے ہوتے کہتے ایک مرتبہ وہ جو شخص ساتھ میں تھا علامہ کے سوال کرتا ہے کہ آپ کچھ بہت زیادہ، آپ کا ذہن مشوش لگ رہا ہے اور بہت زیادہ فکر میں ہے. کہتے بات چیت ہوتی رہی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص جو میرے ساتھ ہے لگتا ہے کہ بہت ہی پڑھا لکھا انسان ہے، بہت ہی بڑا عالم ہے. گفتگو ہوتی، کہتے کیوں نہ اس مسئلے کو بات ہی بات میں حل کیا جائے، پوچھا جائے. علامہ سوال کرتے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ معتبر حدیثیں موجود ہیں معصومین سے. بہرحال حدیث معتبر ہے، مجھے سارا یقین ہے، لیکن ایک عجیب سی الجھن ہے کہ کس طرح سے یہ ممکن ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہو کہ اللہ ہر قدم پر 70 حج 70 عمرہ، ہر قدم پر اتنا زیادہ اجر امام حسین علیہ السلام کے لیے، اتنا زیادہ اجر عنایت کرے ان کے زواروں کے لیے، ان کے چاہنے والوں کے لیے. کہتے ہیں بات ہوتی رہی تو انہوں نے جو ساتھ میں بزرگوار تھے وہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ تو حدیث ہے کہ پروردگار ہر قدم پر اتنے حج، اتنا عمرہ، اتنے شہیدوں کے جنازوں پر نماز پڑھنے کا ثواب، اور اتنے گناہان اس کے گزشتہ اور آئندہ سب اس کے بخش دیے جائیں گے جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جائے، آقا حسین کی زیارت کے لیے جائے. بہرحال کہتے ہیں میں اگر آپ کو ایک مثال سے واضح کروں، میں آپ کو ایک واقعے سے، تو آپ کو کہ ذہن میں یہ قاعدے سے چیز بیٹھ جائے گی. بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اپنے سپاہیوں کے ساتھ بہرحال نکلا شکار کے لیے، اور سپاہیوں کے شکار کے ساتھ نکلا تھا. راستے میں بہرحال ایک طوفان آیا اور یہ ان سے جدا ہو گیا، اور سارے سپاہی الگ اور یہ اکیلا. کہ جنگل میں چلتا چلتا بہت زیادہ پریشان ہو گیا، خوف زدہ تھا، خائف تھا، ڈرا ہوا تھا، اور پیاس اور بھوک کا غلبہ اس کے اوپر ہو رہا تھا، بہت زیادہ پیاس اور بھوک کا غلبہ. پریشان کہ جائے کہاں، کرے کہ آخر. کہتے یہ شخص وہاں سے چلتا چلتا جنگل میں دیکھتا ہے کہ ایک جھوپڑی لگی ہوئی ہے، ایک گھر وہاں بنا ہوا ہے پرانا سا. یہ وہاں پہنچتا ہے، دروازے پر آواز دیتا ہے. اندر سے ایک ضعیفہ کی آواز آئی. بادشاہ اندر داخل ہوا اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہے. بہرحال بادشاہ کو بٹھایا گیا، پیاس اس کو شیر لا کر دیا گیا. بہرحال اس نے اپنی پیاس کو تمام کیا. پھر اس کے بعد ملتا ہے کہ بادشاہ کی بھوک لگی تھی. بہرحال یہ عورت ایک فرزند اس کا تھا، اس سے کہتی ہے کہ میرے لال، ہم لوگ کے پاس تو کچھ نہیں کہ جو مہمان کی مہمان نوازی کی جائے. بڑا اجر ہے، بڑا عظیم ثواب ہے. اکرم الضیف ولو کانا کافرا، مہمان کا اکرام کرو، احترام کرو، ولو کافر ہی صحیح، وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اگر تمہارے گھر پر کوئی مہمان آیا ہے تو اس کو عزت دو، احترام دو. مہمان کو عزت دینا ایسے ہی ہے جیسے خدا کو عزت و اکرام کرنا ہے. کہتے ہیں لوگوں نے، ان کے پاس ایک بکری تھی یا بھیڑ، بہرحال ان کا وہی سارا سرمایہ تھا. اس سے یہ لوگ بہرحال اسی کے دودھ سے استفادہ کرتے تھے.
اور وہی بہرحال بیچ کر اس کے دودھ سے بہرحال ان کا جو چھوٹا موٹا خرچہ تھا اسی سے چلا گیا۔ وہی ایک ان کے پاس سارا سرمایہ، ساری مالیت، ساری چیز اگر کہا جائے ان کے پاس وہی ایک بکری یا یہ کوئی بھیڑ ان کے پاس موجود تھی۔ بہرحال انہوں نے اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کو کباب کیا گیا اور بادشاہ کی خدمت میں بہرحال دیا گیا۔ بادشاہ نے نوش جان کیا اور کافی دیر تک وہاں پہ رہا۔ پھر اس کے بعد جاتے جاتے بادشاہ وہاں سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد بادشاہ نے اپنی معرفی کروائی کہ میں فلاں جگہ کا بادشاہ ہوں۔ یہ لوگوں نے اس کا ادب و احترام کیا کہ ہم آپ کو نہیں پہچانتے تھے، آپ سے معذرت اگر کوئی خدمت میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو۔ بہرحال بادشاہ سلامت کو جو ہے یہ لوگوں نے وہاں سے رخصت کے بادشاہ جاتے جاتے بادشاہ نے اپنی انگوٹھی اتار کر دی اور کہا اگر کبھی بھی تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے، کبھی بھی مصیبت کوئی آن پڑے تو تم ہمارے پاس چلے آنا، اگر تمہیں روکا جائے تو اس دربان کو یہ دکھا دینا، وہ تمہیں نہیں روکے گا۔ کہتے بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ بادشاہ پہنچتا ہے اپنے محل میں اور وہاں اس نے پورے ماجرے کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ہم اس شخص کو کیا دیں اس کے بدلے میں، اس شخص کو اس کے بدلے میں کیا دیں؟ تو بہرحال اس میں سے ایک شخص بلند ہوا، اس نے کہا کہ اتنی روٹی، اتنا گندم اس کو دے دیا جائے اور پیسہ دے دیا جائے۔ کیسے ایک دوسرا شخص وہاں بلند ہوا، کہتا اتنی بھیڑ، اتنی بکریاں اس کو دے دی جائیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں یہ بھی کم ہے۔ دوسرا شخص بلند ہوا، اس نے کہا اتنے اونٹ، اتنی بکریاں، اتنے بھیڑ اور اتنا گندم اس کو دے دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا نہیں یہ بھی کم ہے۔ کہتے ایک شخص نے کہا کہ جو ان کا مشاور تھا وہ کہتا ہے کہ اپنی حکومت کا آپ 1/3 حصہ، 1/7 اس کو دے دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا نہیں یہ بھی کم ہے۔ وزیر نے کہا ایسا ہے بادشاہ سلامت، آپ اپنی پوری حکومت اسے دے دیں لیکن یہ دینا ناممکن ہے۔ پھر بھی شاید، بادشاہ نے کہا کہ پھر بھی شاید یہ میرے لیے کم ہو۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اگر میں پوری حکومت بھی دے دوں، سب کچھ اسے دے دوں تو پھر بھی اس کے لیے یہ چیز کم ہوگی، کیونکہ اگر میں حکومت دوں پھر بھی میرے پاس کچھ چیزیں یہاں بچی رہ جائیں گی۔ ان کا سارا سرمایہ جو کچھ تھا، انہوں نے سارا سرمایہ اپنا وہ مجھ کو اٹھا کر دے دیا، اس کے بعد ان کے پاس کچھ نہ رہا۔ کہتے ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے کہ وہ حسین کہ جس نے اپنی پوری نسل قربان کر دی ہو، خدا کے راہ میں خدا کو دے دیا ہو، تو بادشاہ مالک و زمین و آسمان اگر حسین کے ہر قدم پر جانے والے کے 70 حج 70 عمرہ یا اس سے بڑھ کر اگر خدا اور زیادہ دے دے تو یہ خدا کے لیے بہرحال یہ دینا ناممکن نہیں ہے۔ خدا اس سے بھی بڑھ کر دے سکتا ہے، پھر بھی کم ہوگا، پھر بھی کم ہوگا۔ خداوند عالم اپنی خدائی تو نہیں دے سکتا امام حسین کو، لیکن سب کچھ خدا کے وند عالم اپنے حسین کے لیے سب کچھ عنایت کر سکتا ہے، ان کے ظاہروں کے لیے اور ان کے لیے سب کچھ دے سکتا ہے۔ تو کیا خدا ہمیں بھی معاف نہیں کر سکتا؟ ہمارے گناہوں کو نہیں بخش سکتا کہ جو ہم اس طرح سے عزائے حسین میں فرش عزا بچھاتے ہیں، مجلسوں میں جاتے ہیں، مجلسوں میں سنتے ہیں، جو اتنا اجر بیان کیا گیا ہے، تو کیا خداوند عالم ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ کہتے یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے ہاتھوں سے عصا زمین پر گرا۔ کہتے لاؤ ایک اور سوال جو میرے ذہن میں ہے ان سے وہ سوال کر لیں، کیونکہ ذہن میں آ چکا ہے کہ یہ جواب کوئی عام انسان نہیں دے سکتا ہے۔ کہتے کیا ممکن ہے کہ زمانے کے امام کی بھی ہم زیارت کر سکیں؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ بزرگوار
جن کے ہاتھوں میں عصا تھا، کہہ رہے ہیں عصا پکڑاتے ہوئے علامہ کو کہتے ہیں جس کا ہاتھ زمانے کے امام کے ہاتھوں میں ہو تو اس کو کیا ضرورت کہ وہ زمانے کے امام کو اس طرح سے بہرحال کی ملاقات ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. کہتے بس اتنا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک چیخ ماری. کہتے وہ بزرگوار وہاں سے غائب ہو گئے، چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے. آنکھ کھلی تو دیکھا وہاں پر معصوم موجود نے. کہتے مولا میرے ساتھ اتنی دور سفر تک آتے رہے اور میں مولا کو پہچان تک نہ سکا. اگر عزم حسینی ہمارے ساتھ ہے، امام حسین کا اگر مقصد ہمارے ساتھ ہے، اگر ان ذمہ داریوں کو ہم نبھائیں گے، ہر جگہ پہ ہمارے زمانے کے امام ہمارے اور آپ کے ساتھ ہر مشکلات میں آ کر کھڑے ہوں گے، کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. عزیزوں، ختم کی میں نے اپنی گفتگو کو کہ جو یہ حدیث ہے کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِ لا تبرد ابدا. آج محرم کی 2 تاریخ ہو چکی ہے. کاروان حسینی سرزمین کربلا پر آج وارد ہو چکا ہے. آج ہی کا دن ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ورود ہے سرزمین کربلا کے اوپر. کہتے مقاتل کے جملات نقل کیے جاتے ہیں، روایت کے فقرات ہیں. امام حسین علیہ السلام راستے میں ہر کے لشکر نے امام حسین کا راستہ روکا تھا. مولا نے اجازت چاہی کہ مجھے تم مدینہ دوبارہ واپس جانے دو. کہتے حسین آپ واپس نہیں جا سکتے. کہتے مولا کوفے کی طرف جانا چاہتے تھے، ادھر بھی نہیں جانے دیا گیا. کہتے ہیں لشکر ہر گھیر کر امام حسین علیہ السلام کو اس زمین کی طرف لے کر آتا ہے. کہتے مولا امام حسین جب اس زمین پر پہنچتے ہیں، آقا حسین کی سواری چلتے چلتے رک جاتی ہے. مولا نے کہتے دوسری سواری کو بدلا. ملتا ہے کہ وہ سواری آگے بڑھنے کے لیے وہاں سے تیار نہیں تھی. روایتوں ملتا ہے کہ تقریباً 7 سواریاں مولا نے بدلی، لیکن ایک بھی سواری آگے نہیں بڑھی. امام حسین علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں. اترنے کے بعد آقا نے خاک اٹھائی، اٹھا کر خوشبو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مٹی سے تو میرے خون کی خوشبو آ رہی ہے. مولا عباس کو بلایا گیا. آقا عباس کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد مولا نے جناب عباس سے کہا اے بھیا خیموں کو یہیں پر نصب کیا جائے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے وہاں کے بزرگوں کو جمع کیا تھا. اور جمع کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ان سے سوال کیا تھا کہ زمین کا نام کیا ہے، یہ کون سی جگہ ہے. کسی نے کہا زاغریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا شط الفرات کہتے ہیں. الگ الگ ناموں نے. ایک ضعیف آگے بڑھے اور بڑھ کر کہتے ہیں آقا اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. اس زمین کا نام کرب و بلا بھی ہے. یا آقا اس سے پہلے یہاں پہ جو لوگ بھی آئے ہیں ہمیشہ مصیبتوں میں رہے ہیں، یہاں سے آپ آگے کہیں اور کوچ کر جائے. امام حسین علیہ السلام مولا عباس سے فرماتے ہیں میری منزل آ گئی ہے، میری منزل آ گئی ہے. کہتے مولا عباس نے بھی جب سنا کہ کرب و بلا یہ زمین ہے، کہتے عباس پھولے نہیں سما تھے، کیونکہ بچپن سے جس زمین کے لیے سنتے چلے آ رہے تھے آج وہ زمین نگاہوں کے سامنے تھی. عباس کو ہر جگہ پہ روکا گیا تھا اسی زمین کو کہہ کے کہ عباس صبر کرو، ابھی کربلا یہاں نہیں ہے. دربار میں جب واقعہ پیش آیا تو مولا عباس کو روکا گیا، عباس صبر کرو ابھی کرب و بلا نہیں ہے. کہتے جس وقت مسلم کی خبر سنی اس وقت عباس کو روکا گیا، عباس صبر کرو کرب و بلا نہیں ہے. آج تو خود عباس کربلا کی زمین پر آ گئے ہیں. کہتے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھیا خیموں کو نصب کیا جائے. کہتے جناب عباس نے زمین کا جائزہ لینا شروع کیا. علی کے شیر نے جائزہ لینا شروع کیا. جناب علی اکبر ساتھ ساتھ ہیں. کہتے شیر کو ہمیشہ ترائی پسند ہوتی ہے. کہتے خیمے
जनाब अली अकबर ने नस्ब करना शुरू किए मौला के हुक्म से, मौला अब्बास के हुक्म से किनारे खैमों को लगा दिया गया है। कहते अभी कुछ देर गुजरी थी, इधर खैमे नस्ब हो रहे थे। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जैसे ही ज़मीन करबला पर कदम रखा है, कहते बीबी का कलेजा धड़कने लगता है, बीबी का कलेजा धड़कने लगता है। अजीब रवायत के फ़िक़रात नकल किए जाते हैं, रवायत के अजीब जुमलात नकल किए जाते हैं। कहते बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने भैया हुसैन की खिदमत में आती है। भैया हुसैन, ए मेरे भैया, अगर मुमकिन हो यहां से कहीं और चले मेरे भैया, जब से इस जमीन पे आई हूं मेरे दिल का इज़्तिराब बढ़ता जा रहा है, अजीब कैफियत हो रही है। भैया मैं आपसे कहना चाह रही हूं, ए भैया, जब मैंने जमीन करबला पर कदम रखा था, खाके करबला उड़ उड़ कर मेरे सर पे आकर पड़ रही थी। ए भैया ये अच्छे शगुन नहीं है। इमाम हुसैन ने शहजादी ज़ैनब को समझाया, ए ज़ैनब, ए मेरी माँ जाई, ए मेरी बहन ज़ैनब, ये ज़मीन करबला की खाक उड़ उड़ कर ये पैगाम दे रही है। शहजादी ज़ैनब जब रोज़े आशूरा जब खैमे लुट जाएंगे, जब चादर छिन जाएंगी, ज़ैनब मैं तुम्हारा पर्दा बनूंगी। रवायत के जुमलात मांग ले दुआओं के खुदा किस्मत करे इंशाअल्लाह सरजमीन करबला पे आजादारी करना। कहते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आका ने कहते रात में निकल कर जमीन करबला का जायजा लेना शुरू किया। कहते बीबी ज़ैनब भी साथ साथ है। कहते इमाम हुसैन हर जगह को बताते जा रहे हैं। आका हुसैन कहते अपनी शहादत की जगह को भी बता चुके। बीबी ज़ैनब फरमाती है, ए भैया पुश्ते खैमा से नहीं मालूम एक बीबी है जो करा के रो रही है। ऐसे लगता है कि उसके घर से जवानों के जनाजे निकले हो। कहते आका बीबी ज़ैनब के साथ साथ पुश्ते खैमा आए। क्या देखा, एक बीबी है जो हाय हुसैन करके गिरिया कर रही है। बीबी ज़ैनब ने कहा, ए बीबी मेरे भैया का नाम लेकर गिरिया न करे। कहते बीबी ने कहा, ज़ैनब मेरी लाल मुझे रही, मैं तेरी माँ ज़हरा अपने फर्जंद हुसैन के लिए सरजमीन करबला पे आई हूँ। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना। खुदाया परवरदिगार पालने वाले हमारी सज़ा को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। माबूद इन अशकों के सदक़े में हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। खुदाया जो परेशान हाल उनकी तमाम मुश्किल गिरफ्तारियों परेशानियों को दूर कर दे। जो मरीज़ व बीमार हैं उन्हें जल्द अज जल्द सेहत आजिला इनायत कर दे। खुदाया बीमारी जो इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है इस बीमारी को बरतरफ कर दे। खुदाया तमाम उलमाए हक़्क़ा का साया हमारे सरों पे बरकरार रखना। खुदाया रहबर मुअज़्ज़म को तूल उम्र इनायत कर। खुदाया जमहूरियत इस्लामी ईरान जो इस वक्त मुसीबतों में हर तरफ से है,
خدایا اہل بیت اطہار کے صدقے میں اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے ملا دے۔ پالنے والے شیعہ نے حیدر کر دنیا کے جس کسی خطے میں جہاں کہیں بھی زندگی کر رہے ہیں ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت کر۔ پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں اس دین حقہ پر چلنے کی توفیق عنایت کر۔ خدایا تو سے پھر عرض کرتے ہیں، بہت سے لوگوں نے التماس دعا کہا، روزی روزگار کے دروازے بند ہو چکے، خدایا اس ایام اعزا کے صدقے میں، پالنے والے امام زمانہ کے صدقے میں روزی روزگار کے دروازے کو کھول دے، اور جو مریض و بیمار اس وقت جہاں کہیں بھی ہیں، جن گھروں میں، ہاسپٹلوں میں، جہاں کہیں بھی جن کے لیے التماس دعا کہا گیا یا نہیں کہا گیا، پالنے والے ان سب کو جلد از جلد صحت عاجلہ عنایت کر دے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے، بہت سے مرحومین کے نام دیے گئے ہیں ان سب کو یاد کرتے ہوئے، اور آپ سب کے جو مرحومین ہیں اور ایسے حضرات کے جن کا کوئی دنیا میں یاد کرنے والا نہیں ہے، دنیا میں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی